سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بلایا، ابو درداء رضی اللہ عنہ کو، انس بن مالک کو اور بہت لوگوں کو، اور کہا شام جب سے فتح ہوا ہے بہت زیادہ لوگ وہاں لکھنا پڑھنا چاہتے ہیں اور میرے پاس اتنے آدمی ہیں نہیں، تو تم میں سے 3 آدمی ایسے چاہیے جو اپنی زندگی کو وقف کر دیں، میں تمہاری ضروریات پوری کروں گا، تم چلے جاؤ اور شام جا کے، اور آپ نے فرمایا اعلان کرو کہ کوئی خود سے جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ پھر صحابہ رضی اللہ عنہم حاضر ہوئے تو انگلی رکھ کے فرمایا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، تم بھی بوڑھے ہو، تم بھی بوڑھے ہو، تم اتنی مشقت کے کام نہیں کر سکو گے، اور 3 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو، ابو الدرداء اور کعب رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور فرمایا کہ وہاں جاؤ اور انہیں 2 چیزیں سکھانی ہیں، ایک قرآن کریم سکھانا ہے، اس کو پڑھانا ہے، اور دوسرے ہر جگہ جہاں جہاں تم اپنا حلقہ قائم کرو گے اس سے کچھ فاصلے پہ ایک تیرنے کے لیے تالاب بنانا ہے، ان بچوں کو رمی تیر اندازی سکھانی ہے، ان بچوں کو تیرنا سکھانا ہے، اور تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم تحفے پیش کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم جب کسی ایسے بچے کو لے جاتے تھے جو 2 چیزوں کا ماہر ہو، ایک سوئمنگ کا اور ایک بیسٹ سوئمر اور ایک بہت اچھا نشانہ لگانے والا، اس سے بہتر کوئی تحفہ نہیں تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیتے اور خوش ہوتے، چہرہ مبارک کھل اٹھتا تھا کہ اچھا تیر اندازی کرتا ہے، اچھا سوئمر اچھا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حکم دیا، ابو الدرداء رضی اللہ عنہ گئے شام پڑھانے کے لیے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ گئے، یہ زبان پڑھاتے تھے، یہ دیگر ممالک کی تاریخ سے آگاہ کرتے تھے، یہ تورات اور انجیل کا بتاتے تھے کہ کیا چیزیں، اور یہ پیمائش کراتے تھے زمینوں کی کہ زمینوں کی پیمائش کیسے ہوتی ہے، جسے پٹواریوں کو سکھایا جاتا ہے، اور حساب کتاب اکاؤنٹس سکھاتے تھے۔ چنانچہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اطلاع دی مصر کی فتح پہ کہ قیدیوں میں ایک ایسا عیسائی آیا ہے جو بادشاہ روم، عیسائیوں کے بادشاہ کے ہاں حساب کتاب کرتا تھا، اور جب میں نے اس سے بات کی ہے تو اس سے کہا پوری مملکت کا حساب کتاب میں کرتا تھا اپنے عملے کے ساتھ، اکاؤنٹنٹ جنرل پوری اسٹیٹ کا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لکھا کہ اسے میرے پاس مدینہ منورہ بھیجو، مجھے سب سے زیادہ اس کی ضرورت، اور وہ آئے، عیسائی تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا میرے ملک کا حساب کرو، میرے ملک میں کتنی آمدن ہے، کتنے اخراجات ہو رہے ہیں، تنخواہوں کا نظام کیسے بنے گا، یہ سب چیزیں، تنخواہوں کا باقاعدہ سسٹم پیش کیا گیا، اور کہا گیا کہاں سے شروع کریں، تو عمر رضی اللہ عنہ نے لائن کھینچ دی، فرمایا غلط بات ہے، تم نے میرا نام اوپر لکھ دیا ہے، میں ایسے نہیں ہوں کہ مجھ سے تنخواہوں کا نظام شروع کیا جائے، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کو دیکھو، جو ان سے جتنا قریب ہے رشتے میں سب سے پہلے اس کی تنخواہ متعین کرو۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی تنخواہ متعین ہوئی، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی، پھر باقی لوگوں کی، اور جب باری آئی حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کاٹ دیے یہ 3 نام۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ دونوں نام کاٹ دیے، اور فرمایا انہیں بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رکھو، جتنی بدر والوں کی تنخواہ ہے ان بچوں کو بھی اتنی ملے گی۔ انہوں نے کہا حضرت یہ تو چھوٹے ہیں، ان کا یہ تم کہتے ہو نا چھوٹے ہیں، مجھے پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے کتنی محبت تھی، ان کی محبت اور ان کے ساتھ تعلق معیار ہے یہ پہلے درجے کے لوگوں کا، یہ سب لوگ لکھے پڑھے، سوسائٹی ایسی تھی، تعلیم سے شعور بلند ہوتا تھا، شعور کی وجہ سے جو فیصلے کرتے تھے وہ عجیب و غریب فیصلے ہوتے، گھنٹوں اور ہفتوں چاہیے اس بحث کے لیے، مقدمہ آیا ہے، یہ شعور کی بلندی دیکھیں کیسے فیصلے ہوتے تھے، اور مقدمے میں اس آدمی نے کہا کہ یہ لڑکی جو ہے اس نے ایسے ایسے کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عدالت جو تھی
عبد الرحمن ابن عوف، سیدنا علی، عثمان، یہ سب بھی حاضر تھے۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سے سنی، اس بچی نے شرماتے ہوئے ہنستے ہوئے بتایا کہ مجھے ایسے ایک لڑکا مل گیا تھا، یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ حیران ہوئے اور فرمایا یہ اپنی رضامندی سے دونوں نے ایسا کام کیا ہے، اس لیے اس پہ حد جاری ہونی چاہیے۔ سیدنا علی اور عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے بھی کہا۔ عثمان رضی اللہ عنہ لیٹ گئے اپنے کمر کی درد کی وجہ سے، اور انہوں نے کہا عمر رضی اللہ عنہ عثمان تم بھی بتاؤ۔ انہوں نے کہا حضرت جو فیصلہ آپ حضرات نے فرما دیا میں کیا عرض کروں، بس ٹھیک ہے جو مرضی۔ کہا نہیں تم بولو۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھ بیٹھے۔ امیر المومنین آپ اس کی حالت دیکھتے ہیں، کسی نوعمر بچی کے ساتھ اگر ایسی حرکت ہو جائے تو وہ شرماتی ہے، اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اور وہ کوشش کرتی ہے کہ کسی کو خبر نہ پہنچے، کسی کو اطلاع نہ ہو، اور اس کا حال یہ ہے کہ ہنس ہنس کے بتا رہی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک سی گاؤں کی بچی ہے اور بے خبر تھی، اسے پتہ ہی نہیں تھا، اور لڑکے نے اسے بہلا کے ایسا کام کر دیا۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی بھی حد جاری ہونی چاہیے، اسے واپس بھیج دیا جائے، حتیٰ کہ یہ بڑی ہو جائے اور پھر اس میں شعور آئے اور سمجھے کہ یہ کیا کام ہے اور میں نے کیا حرکت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دعا دی، بچی کو واپس بھیج دیا۔ یہ تعلیم شعور پیدا کرتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان تھا کہ انہوں نے تعلیم دی اور انہوں نے لوگوں کو شعور دیا کہ علم کے بعد آدمی کیسے سوچتا ہے اور علم کے علاوہ کیسے سوچتا ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھتے تھے کس کی تعلیم، کون کتنا پڑھا لکھا، پاس بٹھا لیتے تھے۔ پابندی لگا دی کہ علی، عبداللہ ابن مسعود اور فلاں فلاں 6 صحابہ رضی اللہ عنہم مدینہ منورہ چھوڑ کے نہیں جائیں۔ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس لیے پابندی لگا دی سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ کہ عمر ڈرتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ خلافت کا دعویٰ کہیں کریں گے تو لوگ جب اتنی سمجھ نہیں آتی کہ جب بیت المقدس فتح ہوا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک غلام اپنا ساتھ لیا اور چل پڑے، اور کئی مہینے کے سفر کے بعد وہ پہنچے ہیں اور واپس آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ اگر اتنے ہی ڈرتے ہوتے، اپنے بعد کس کو مقرر کر کے گئے مدینہ منورہ میں؟ پوری مملکت جس کے ہاتھ میں دے گئے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بنایا تھا، نائب امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پہ فرمایا بھی، انہوں نے کہا یہ 6 آدمیوں پہ میں نے پابندی لگائی ہے نا، یہ اس لیے کہ مملکت وسیع ہوتی جا رہی ہے، علاقے فتح ہوتے جا رہے ہیں، روز بروز نئے اور اجنبی لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، نئے نئے مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ عمر اکیلی جان ان کے لیے قانون نہیں بنا سکتی، آپ لوگ یہاں رہیں تاکہ مشکل اوقات میں آپ سے مشورہ کروں کہ اسلام کا قانون کیا بنے گا، اس کی تنفیذ کیسے ہوگی، آپ مجھے مشورہ دیں۔ اس لیے ہو نہیں سکتا کہ آپ مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں اور میں تنہا فتویٰ دینے کے لیے، قانون بنانے کے لیے